السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنتوں میں سنی اجتماع میں ہمارا آپ سب حاضر ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں مزید اور کچھ فقہی مسائل سیکھنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اہم اعلان یہ بھی سن لیں۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا روح پرور 2 روزہ سنی تربیتی اجتماع ہبلی کی سرزمین پر بروز ہفتہ یعنی کل صرف اور صرف خواتین و حضرات کے لیے، اور بروز اتوار مرد حضرات کے لیے، یعنی 2 دن کا عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا سنی تربیتی اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ خود بھی تشریف لے جائیں اور دوسروں کو بھی لے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بائیں مختصر انشاءاللہ چند اشعار نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حسب معمول کے مطابق چند مسائل بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے دولا ہمارا نبی، دونوں عالم ہمارا نبی، بولو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، بولو شمع وہ لے کر آیا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مانگنے والوں ہم کو تو کیوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو
منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ بنی ہے دلارا ہمارا نبی وہ بنی ہے دلارا غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بولو بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی بولو سب سے اولا و اعلی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی تڑپ کے بولو اور محبت سے بولو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیواروں ہم اپنے اس تربیتی اجتماع میں ہم نے پانی کے اقسام کے حوالے سے مسائل سیکھے اور الحمدللہ اسے یاد بھی کیا امید ہے آپ کو بھی یاد ہوگا ایک مرتبہ میں اور آپ کو مختصر سے وقت میں یاد دلانے کی کوشش کروں گا پانی کے حوالے سے ہم نے یہ بھی سنا تھا ہمارے اسی ہفتہ واری سنی تربیتی اجتماع میں کہ ایک وہ پانی ہوتا ہے جو پاک ہو کرنے والا ہو اور مکروہ نہ ہو دوسری تھی پاک تو ہے پاک کرنے والا بھی ہے استعمال کرنا مکروہ ہے تیسری قسم ہم نے یہ پڑھی تھی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا ہے یا نہیں ہے اس میں شک ہے مشکوک پانی اور چوتھا ہم نے یہ پڑھا تھا یہ سنا تھا یہ سیکھا تھا کہ مستعمل پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے اور آخری اور پانچویں قسم ہم نے یہ سیکھی تھی کہ پانچویں قسم کا جو پانی ہے وہ نجس ہے یعنی ناپاک پانی وہ پانی خود پاک نہیں ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اتنی باتوں کو ہم نے سیکھا تھا اب آئیے مزید اور کچھ باتیں ایک دو باتیں انشاءاللہ آج کے ہفتہ واری ہم اس کر کے جائیں گے مائع نجس کی تفصیل سمجھنے کے لیے پانی کے بہاؤ اور ٹھہراؤ کے اعتبار سے پانی پاک ہے یا پھر پانی نجس ہے اس کو سمجھنے کے لیے پانی کے بہاؤ کو پانی بہہ رہا ہے یا پانی ٹھہرا ہوا ہے اس کے حساب سے دیکھنا ضروری ہے اس حساب سے مائع مطلق کی قسمیں سمجھنا ضروری ہے پانی کے بہاؤ اور ٹھہراؤ کے حساب سے پھر دو قسمیں بنی پانی کے بہاؤ اور ٹھہراؤ کے حساب سے مزید اور پھر سے دو قسمیں بنی پہلا پانی ماء جاری بہتا ہوا پانی دوسرا ماء راقب
راکد کہتے ہیں ٹھہرا ہوا، رکا ہوا پانی. تو اب سیدھی زبان میں ہم یہ سیکھیں گے بہتا ہوا پانی، رکا ہوا پانی، ٹھہرا ہوا پانی. ان کی تعریف آپ اچھی طریقے سے انشاءاللہ یاد رکھیں. مائع جاری یعنی بہتا ہوا پانی شریعت نے کس پانی کو کہا؟ دیکھیں مائع جاری کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں. یہاں 3 تعریفیں بیان کی ہیں. ان 3 باتوں کو آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے تو عمل کرنے کے لیے اور پانی کو پہچاننے کے لیے ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی. مائع جاری بہتے ہوئے پانی کی پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ پانی جو تنکے کو بہا کر کے لے جائے. پانی بہ رہا ہے، فلو ہو رہا ہے یا رکا ہوا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ ایک چھوٹا سا تنکا اس میں ڈالیں گے تو تنکے کو بہا کر کے جو پانی لے جائے گا وہ پانی بہتا ہوا پانی. دوسری تعریف یہ کی گئی وہ پانی جس سے چلو بھرنے سے، ہاتھ دھونے کے لیے یا کلی کرنے کے لیے کسی بھی غرض سے ایک چلو پانی اس میں سے آپ بھریں گے تو دوبارہ وہ پانی وہاں ہاتھ نہ آئے. مثال کے طور پر آپ سمجھے پانی بہ رہا ہے، میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر کے ایک چلو تھوڑا پانی نکالا، جتنا میرے ہاتھ میں چلو میں پانی آئے گا وہ میرے ہاتھ میں رہ گیا، باقی کا پانی آگے بہ کر نکل گیا. پھر جب دوبارہ میں چلو بھرنے کے لیے پانی لینے کے لیے ہاتھ ڈالوں گا تو وہ پانی آگے جا چکا ہوگا. تو یہ دوسری تعریف. اور تیسری تعریف یہ کی گئی ہے فقہاء کرام کے نزدیک وہ شخص جس نے طہارت حاصل کرنی ہے، یعنی جو طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کے قریب گیا ہے، اس کے غالب گمان میں جو پانی جاری ہو اس بندے کو طہارت حاصل کرنے کی حاجت ہے. اب اس کے گمان میں غالب ہے کہ یہ پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، بہتا ہوا پانی، جاری پانی ہے، تو اب وہ اس کے حکم میں جاری پانی کہتا ہے. 3 تعریفیں ہم نے پڑھی جاری پانی کی. پہلی تعریف ہم نے کیا سنی؟ وہ پانی جو تنکے کو بہا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے. دوسرا ہم نے یہ سنا، یہ پڑھا کہ چلو میں اگر کوئی بندہ پانی لے، اس کو استعمال کر لے، پھر دوبارہ چلو بھرنے کے لیے، چلو میں پانی لینے کے لیے ہاتھ ڈالے گا تو وہی پانی اس کو میسر نہ آئے. تو تیسری تعریف مائع جاری کی ہم نے یہ پڑھی وہ بندہ جس کو طہارت حاصل کرنے کی حاجت ہو، اس کے گمان میں غالب ہو کہ یہ پانی جاری ہے تو وہ اس کے لیے جاری پانی کہلائے گا. اس کے بعد مثال جیسے کہ اب جاری پانی کون سا ہے؟ جیسے مثال دریا کا پانی، چشمے کا پانی اور بہتے ہوئے نل وغیرہ کا پانی. اور جیسے کہ وضو کرتے ہیں، یہاں وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے پانی آتا کہاں سے ہے؟ ظاہر سی بات ہے چاہے گھر آپ کا ہو یا میرا، چاہے وہ کون سی بھی مسجد ہو، ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے گھروں ہو یا مسجد ہو، اوپر میں ایک بڑی ٹینک ہوتی ہے، اس ٹینک کے ذریعے سے ایک نل ٹیپ نیچے ہمارے لیے استعمال کرنے کے لیے، جب ہم اس کو آن کریں گے تو پانی بہتا ہوا باہر نکلے گا. اب اگر اس کے نیچے ہاتھ دھوئیں گے، پیر دھوئیں گے، کلی کریں گے، چہرہ دھوئیں گے تو وہ پانی ہمارے لیے بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہوگا. اسی لیے فقہاء کرام نے یہ بھی مسئلہ لکھا جب کپڑا ناپاک ہوتا ہو تو نل کے نیچے ٹب میں ایک بکٹ میں کسی ایسی چیز میں کپڑا رکھ کے نل کو آن کر دیں گے تو پانی بہتا جائے گا، کپڑے کے اندر سے نجاست بھی دور ہو جائے گی اور کپڑا بھی پاک ہو جائے گا. اب اسی لیے علماء کرام نے اس کو جاری پانی کہا. اب مثال کے طور پر دیکھیں ہاتھ کو 3 مرتبہ ہم دھوتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے وضو میں. اب سیدھے ہاتھ کو دھونا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ آگے سے نیچے سے اوپر تک، پھر دوسری مرتبہ نیچے سے اوپر تک، پھر تیسری مرتبہ نیچے سے. اب 3 مرتبہ دھوئیں گے تو سنت ادا
اگر کوئی شخص نل کے نیچے ہاتھ کو اتنی دیر رکھ دے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ دھلا جائے تو اس کا 3 مرتبہ دھونا ثابت ہو گیا۔ تو کوئی نل کے نیچے ہاتھ کو رکھے، اتنی دیر رکھے، خوب اچھی طریقے سے دھوئے، اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو آگے کرے اور کوہنی کے اوپر تک خوب اچھی طریقے سے ایک ہی بار دھو لے گا تو 3 مرتبہ اس کے ہاتھ کو دھونے کے برابر اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دریا کا جو پانی ہوتا ہے وہ مائع جاری یعنی بہتا ہوا پانی، چشمے کا پانی اور بہتے ہوئے نل وغیرہ کے پانی کو مائع جاری کہتے ہیں۔ اب اس پانی کا کیا حکم ہے؟ جو پانی بہتا ہے اس پانی کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے 5 پانی کے حساب سے 5 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں سب سے پہلی جو قسم تھی، 5 اقسام میں سے سب سے پہلی قسم کون سی تھی؟ مائع مطلق، یعنی پانی پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ نہ ہو۔ تو علماء نے فرمایا جاری پانی کا حکم یہ ہے کہ یہ حکم کے اعتبار سے مائع مطلق کی پہلی قسم یعنی طاہر، مطہر، غیر مکروہ میں داخل ہوگا۔ اب اس سے چاہے بندہ غسل کرے چاہے وضو کرے، وہ پانی اس کے لیے پاک ہے۔ اور اگر پانی بہ رہا ہے، جاری پانی بہتا ہوا پانی میں نجاست گر جائے اور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو اس سے ہر قسم کی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ بہتا ہوا پانی، لیکن جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھیں، کسی دریا یا ندی کے کنارے ہم پہنچ گئے، اب ہم چاہے تو وہاں نہا بھی سکتے ہیں، چاہے تو وضو کر کے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کسی کینال کے پاس ہم لوگ پہنچ گئے تو وہ پانی کا کون سے حکم میں آیا؟ پانی بہ رہا ہے۔ اب آپ اس میں تنکا ڈالیں گے تو وہ تنکا بہتا ہوا چلا جائے گا۔ اب اس پانی کو ہم کس لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہانے کی حاجت ہو تو نہا بھی سکتے ہیں، وضو کی حاجت ہو تو وضو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا اگر اس میں نجاست ذری سی پڑ گئی، اس کا اثر کوئی نظر نہیں آتا، پانی ہمارے لیے پاک ہے۔ ایسا بڑا حوض، اس مسئلے کو کئی مرتبہ ہم نے ہمارے اس عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہم نے سنا، بڑا حوض جس کو دہ دردا کہتے ہیں۔ دہ کا معنی 10، در کا معنی انٹو ملٹیپلائی کرنا، ضرب دینا، پھر دہ در دہ کتنا ہوا؟ 10 انٹو 10، ٹوٹل 100 اسکوائر فیٹ کا اگر کوئی ہاؤس ہو، چاہے وہ 25 انٹو 4 ہو، 20 انٹو 5 ہو یا 50 انٹو 2 ہو، 25 انٹو 4 ہو، کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو حاصل کتنا ہو؟ 100 اسکوائر فیٹ۔ اتنا بڑا اگر ہاؤس کہیں ہے تو وہ پانی، اب ظاہر سی بات ہے وہ پانی ہاؤس کے اندر کیا ہوگا؟ رکا ہوا ہوگا، بہتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتا ہوا نہیں ہوگا۔ لیکن شریعت نے کہا جس پانی کو دہ درگاہ کے اندر قید کر لیا جائے وہ پانی بھی مائع جاری کے حکم میں ہے۔ کیونکہ ہم نے مسجدوں میں دیکھا، ہم کئی لوگ ایک وقت اسی ہاؤس کے کنارے بیٹھ کر چاروں طرف سے سب ہاتھ ڈال رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہیں، کوئی چہرہ دھو رہا ہے، کوئی کلی کر رہا ہے، کوئی پیر کو دھو رہا ہے، ہر ایک کا وضو الحمدللہ ہو رہا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس ہاؤس کا کتنا ہونا؟ دہ دردا۔ اس سے کم ہوگا تو پانی مائع جاری کے حکم میں نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں، ایک مسئلہ یہ بھی اس کا دیکھتے ہیں، دہ دردا ہاؤس ہے، بڑا ہاؤس ہے دہ دردا، اس میں پانی کتنا ہو، اور اگر اتنا گہرا ہو کہ چلو بھرے
اتنا ڈیپ ہو، کم سے کم اتنا ہو کہ چلو میں پانی بھر لے تو زمین نظر نہ آئے، کیونکہ کچھ ڈیپ ہوتے ہیں بہت اندر، کچھ کم ہائٹ ہوتے ہیں، الگ الگ سائز سے، کچھ گول ہوتے ہیں، کچھ چوک ہوتے ہیں، کچھ ریکٹینگل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں جہاں جس طریقے سے سہولت ہے اس حساب سے بنائے رہتے ہیں۔ اگر کیونکہ اسی لیے کہا گیا اور گہرائی اتنی ہو کہ چلو بھرنے سے زمین کی تہ ننگی نہ ہو، یعنی زمین کی تہ نظر نہ آئے۔ یہ ساری اقسام، یہ ساری باتیں کس کے حوالے سے سن رہے تھے؟ جاری پانی، بہتے ہوئے پانی کے حکم میں۔ اب اس کے بعد مائع راقد کی تعریف، یعنی ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا پانی۔ اب آخری بات یہ سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم لوگ صلاۃ السلام پڑھ لیں گے۔ ہر وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہو اور مقدار میں، کوانٹٹی میں بڑے حوض سے کم ہو۔ دو باتیں یاد رکھیں، ہر وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہو، بہتا ہوا نہ ہو، اور مقدار میں، کوانٹٹی میں کتنا ہو؟ بڑے حوض سے۔ دو باتیں اس میں پائی گئی، مقدار میں کیا ہو؟ بڑے حوض سے کم ہو، وہ پانی مائع راقد کہلائے گا، مائع راقد کہلائے گا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ ایسے پانی میں، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی نجاست ملی ہوئی نہ ہو تو وہ حکم کے اعتبار سے نجاست نہ ملی ہو، نجاست، گندگی، ناپاکی نہ ملی ہو تو وہ پہلی قسم یعنی پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، غیر مکروہ، طاہر مطہر، غیر مکروہ کے حکم میں داخل ہوگا۔ اگر اس میں نجاست ملی ہوئی ہو، خواہ اس کا اثر پانی میں ظاہر ہو یا نہ ہو، نجاست تھوڑی ہو یا پھر زیادہ ہو، وہ پانی اب نجس کہلائے گا، یعنی ناپاک کہلائے گا۔ اب اس سے نہ تو بندہ وضو کر سکتا ہے، نہ تو غسل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اوپر ٹینک ہے، کیا ہے؟ ٹینک ہے پانی کا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا بڑے حوض کے حکم میں ہے؟ چاہے وہ 1000 لیٹر کا ہو یا 2000 لیٹر کا ہو، پانی بہتا ہوا بھی نہیں ہے اور بڑے حوض سے کوانٹٹی میں کم ہے۔ اگر اس پانی میں کوئی نجاست مل جائے، پانی میں نجاست مل جائے تو اب اس پانی سے نہ تو ہم غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، نہ تو ہم وضو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ٹینک کو بار بار چیک کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی مسائل آئیں گے، دھیرے دھیرے ہم لوگ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان باتوں کو سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہنے اور سننے میں غلطیاں ہوئی ہیں تمام غلطیوں کو معاف فرمائے اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔